جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزیں کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ اپنے اعمال ایسے بنا لو کہ جنت تمہاری منتظر ہو جائے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکو: والدین، بچے اور غمزدہ لوگ، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ جب انسان زندگی کے امتحانوں میں پتھر ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں سے بھری ہے، مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ جو شخص اپنے دوست کو برے کاموں سے نصیحت کے ذریعے باز نہیں رکھ سکتا، وہ دوستی کے قابل نہیں۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ دل اس سے نہیں لگانا جسے اپنے حسن پر غرور ہو، دل اس سے لگانا جسے محبت سمجھنے کا شعور ہو۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ جب کوئی اللہ سے کسی کے سکھ کے لیے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا کسی اور کے حق میں قبول ہونے سے پہلے دعا مانگنے والے کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے اسے دوست بناؤ، کیونکہ نیک لوگوں کو دوست بنانا اللہ تعالیٰ کو دوست بنانا ہوتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان کے انعام کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے تب تک تمہاری کوئی قدر نہیں کرے گا۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ دھوکہ بھی بادام کی طرح ہے، جتنا کھاؤ اتنی ہی عقل آتی ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ جن کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کر دینا۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے سمجھو کہ وہ ٹل سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یتیم روتا ہے تو اس سے عرش ہل جاتا ہے، اس لیے یتیم کو رونے کا موقع نہ دو۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، پھر جہاں ان کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے وہاں ان کی محبت اور وفاداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچو جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ زندگی میں اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہوگا جب آپ کے خلوص اور اچھائی کو بھی مطلب سمجھا جائے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا پھر سکون۔ میں یقین کرتا ہوں کہ وہ ہر کام کامیاب ہو جاتا ہے جس کے لیے آپ سخت محنت کرتے ہیں، اور کبھی آپ دستبردار نہیں ہوتے۔ ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اسی حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے، اور جو پسینے سے نہاتا ہے وہ اتہاس بدلتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدلتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں۔ خواب جن کے اونچے اور مست ہوتے ہیں، امتحان بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں۔ معافی مانگنے میں پہل کرنا بہادر کی دلیل ہے، معافی مانگنے پر درگزر کر دینا بڑے اور طاقتور ہونے کی دلیل ہے، اور دوسروں کی غلطیاں بھلا دینا سعادت مند ہونے کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو قرض دیتا ہے تو 1 مرتبہ صدقہ شمار ہوتا ہے۔ چوری کی بجلی سے چلنے والا پنکھا
اور اے سی کمرے کو تو ٹھنڈا کر سکتا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ قبر اور آگ سے بھر دے۔ جو مئی، جون اور جولائی کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا اس حال میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دوسروں کی کوئی بات چھپا کر سنی جس کو وہ اس سے چھپانا چاہتا تھا، تو قیامت کے دن ایسے شخص کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔